فرشتوں وہ سلطان معراج ہے۔ کفن کس کے مال سے ہونا چاہیے؟ مسئلہ میت نے اگر کچھ مال چھوڑا، کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے۔ اگر مرنے والے نے کوئی مال چھوڑا ہے تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے۔ مسئلہ دین، وصیت، میراث، ان سب پر کفن مقدم ہے، یعنی میت کے مال سے پہلے کفن دیا جائے گا، پھر باقی سے قرض ادا کیا جائے گا، پھر جو باقی بچے گا اس کے تہائی سے وصیت پوری کی جائے گی، پھر باقی سے وارثوں کو ملے گا۔ اس نے جو مال چھوڑا ہے پہلے اس مال میں سے اس کو کفن دیا جائے گا، پھر جو بچے گا اگر اس پہ کچھ قرض ہے تو اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے گا، پھر اگر بچے گا تو اس سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی جو اس نے وصیت کی، اگر اس میں کچھ مال خرچ ہوگا یا کسی کو دینے کی وصیت کی، پھر باقی جو بچے گا اس سے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسئلہ میت نے مال نہ چھوڑا تو کفن اس کے ذمہ ہے جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ تھا، اور اگر کوئی ایسا نہیں جس پر نفقہ واجب ہوتا ہے یا ہے مگر نادار ہے تو بیت المال سے دیا جائے گا۔ بیت المال یعنی جہاں پر قوم کا خزانہ رکھا جاتا ہے، بیت المال اس کو کہتے ہیں۔ اب تو بیت المال کا زمانہ ہی نہیں ہے، یہ جب مسلم حکومتیں ہوتی تھیں تو بیت المال ہر جگہ ہوا کرتا تھا۔ اور بیت المال بھی وہاں نہ ہو جیسے یہاں ہندوستان میں، تو وہاں کے مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہے۔ اگر معلوم تھا اور نہ دیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اگر ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تو ایک کپڑے کے برابر اور لوگوں سے سوال کر لیں، سمجھے؟ مسئلہ عورت نے اگر مال چھوڑا لیکن اس کا کفن شوہر کے ذمہ ہے، بشرط یہ کہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی ہو جس سے عورت کا نفقہ شوہر پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں عورت کا جو ہے کفن میکے والے ہی دیں گے، یہ جہالانہ رسم مشہور ہے۔ تو عورت کا کفن جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، شوہر دے گا، بشرط یہ کہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی ہو جس سے عورت کا نفقہ شوہر پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہے، جب بھی عورت پر کفن واجب نہیں، سمجھے؟ عورت پہ جب بھی کفن واجب نہیں ہے، دے تو دے سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہ جو کہا گیا کہ فلاں پر کفن واجب ہے، اس سے مراد کفن شرعی ہے، یوں ہی باقی سب سامان تجہیز جیسے خوشبو اور غسال اور لے جانے والوں کی اجرت اور دفن کے مصارف، سب میں شرعی مقدار مراد ہے۔ باقی اور باتیں جو میت کے مال سے کی گئیں اگر وارث بالغ ہوں اور سب وارثوں نے اجازت بھی دے دی ہو تو جائز ہے، ورنہ خرچ کرنے والے کے ذمہ ہے۔ خرچ کرنے والا اپنے مال سے خرچ کرے، اگر نابالغ کا مال خرچ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نابالغ کے مال سے نہ تو سیم کرنا، نہ یہ 40واں کرنا، اس میں سب خرچ کرنا، اپنے مال سے کر سکتا ہے کوئی بھی، نابالغ کے مال سے اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ پونچھ لیں تاکہ کفن تر نہ ہو، اور کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے لیں، اس کو دھونی دے لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر، پھر تہمت، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں، اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں، اور مواضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں۔ پھر ایزار یعنی تہمت لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے تاکہ داہنا اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں کہ اڑنے کا ڈر نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں، اور اوڑھنی آدھی پیٹھ کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب کے ڈال دیں کہ سینے پر رہے۔ اس کی لمبائی
آدھی پیٹھ سے سینے تک ہے اور چوڑائی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ اور یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اڑاتے ہیں، یہ محض بیجا خلاف سنت ہے۔ پھر بدستور ایزار لفافہ لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند پستان کے اوپر سے ران تک لا کر باندھ دیں۔ سمجھے؟ اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے۔